اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مارننگ ٹو ایوری ون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. جیسے ہم نے بتایا کہ ہمارا جو ارادہ ہے وہ یہ کہ راولپنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں، یعنی تمام دنیا میں جتنی بھی مسلمانوں کی مسجدیں ہیں وہ یہ جو خاص طور پہ رمضان الکریم کا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ اپنا فیضان لیے رمضان الکریم تشریف لا رہا ہے. ایک ہفتہ رہ گیا ہے بس. اس میں آپ تیاری کر لیں کہ آپ جو قرآن پاک علماء اکرام تراویح کے دوران پڑھیں گے، یہ اگر ریکارڈ کر لیا جائے اور اس کو براڈ کاسٹ کر دیا جائے، یعنی آپ لائیو بھی دکھا سکتے ہیں. بہت ساری اسٹریمنگ اس کو کہتے ہیں، لائیو اسٹریم. تو انٹرنیٹ پہ جب آپ لکھیں گے تو، لیکن جو ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، وہ یہ کہ ustream.tv www.ustream.tv اس پر آپ کا جو براڈ کاسٹ ہے وہ ٹیلی کاسٹ ہو سکتا ہے، ڈائریکٹ نشر ہو سکتا ہے. اور اس میں صرف آپ کا جو کمپیوٹر ہے، تو ظاہر ہے مسجدوں میں آج بہت کم جگہ پہ کمپیوٹر ملے گا، لیکن الحمدللہ جو ہمیں پتہ ہے کہ جو ماڈرن اور پوش علاقے ہیں وہاں پر کمپیوٹر بھی موجود ہے، انٹرنیٹ بھی ایون موجود ہے. تو جو اگر آپ نے ڈائریکٹ لائیو کرنا ہے نشریات، تو پھر اس کے لیے تو آپ کو انٹرنیٹ کا کنیکشن چاہیے، اور وہ بھی ایوو سے مل جاتا ہے. اٹس ناٹ اے پرابلم. اب تو اتنی سی فلیش ملتی ہے چھوٹی سی، وہ کمپیوٹر سے لگائیں گے تو آپ کا انٹرنیٹ آن ہو جائے گا. اور اب کا وائرلیس مطلب چیزیں آ گئی ہیں، کارڈلیس آ گئی ہیں. اور یوٹیوب جو ہے، اس پر اگر آپ اپنا چینل بنا لیں تو 2 منٹ میں یہ آپ کا چینل تیار ہو جاتا ہے. جتنی آپ نے ویڈیو بنانی ہے یہ ویب کیم سے، اور ویب کیم میں جو مائک استعمال ہوتا ہے اس کی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں ہوتی، اس لیے علیحدہ ایک مائک 100-200 روپے کا لا کے آپ لگا لیجئے. تمام مسجد میں ایسی جگہ پہ اسے فکس کر دیں جہاں سے آپ ایزیلی اس کو ریکارڈ کر سکیں اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیں. یو اسٹریم پہ لائیو براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ مسجدوں کے پاس بعض اوقات پیسے ہی نہیں ہوتے، چندہ ہی نہیں ہوتا، وہ رنگ روغن ہی نہیں کرا پاتے، وہ دریاں پوری نہیں کر پاتے. تو جو گزارش میں نے کرنی ہے وہ تو کرنی ہے، اللہ نے انشاءاللہ فضل فرمانا ہے. لیکن جس طرح لوگ جھولیاں پھیلا کے مسجدوں میں جمعے والے دن مانگے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، یا کچھ مسجدوں میں باہر گیٹ پہ چندہ کھڑا کرنے، مطلب اکٹھا کرنے کے لیے بچے کھڑے کیے ہوتے ہیں، ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے انسان کی. اور چونکہ مسلمان جو ہے وہ رسپانسیبل ہے، ہم ذمہ دار لوگ ہیں. ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ مسجد کی کیا ضروریات ہیں، اس کو کیسے اپ گریڈ کریں. تو جو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر، یعنی جس علاقے میں میں رہتا ہوں، یہ ویسٹریج کا علاقہ کہلاتا ہے، یہاں پر جو مسجدیں ہیں ان میں اکثر مسجدوں میں مطلب مسجدیں بہت خوبصورت ہیں، کنالوں میں بنی ہوئی ہیں، اور ہزاروں لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں. جگہ نہیں ہوتی ہے، یعنی اگر 3 منزلیں بھی ہیں مسجد کی تو اس میں جگہ نہیں ہوگی، نمازی اتنے ہوں گے. اور یہ سارے لوگ وہ ہیں جو کروڑ پتی، ارب پتی ہیں، یعنی امیر ترین لوگ رہتے ہیں. لیکن مسجد میں اے سی نہیں ملے گا آپ کو. جب گرمیوں کا سیزن، جیسے آج کل گرمیاں ہیں، تو آپ وہاں نماز ایزیلی نہیں پڑھ سکتے. پھر چونکہ جو صفائی کا انتظام ہے وہ بھی اتنا خاطر خواہ بہتر نہیں ہوتا. ایک بیچارہ وہ جو مؤذن ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے مسجد کا، اس بیچارے کی کمر بھی دوری ہو گئی کام کر کر کے، یعنی جو سب سے بوڑھا شخص ہے وہ بیچارہ اس کی صفائی اور اس کا اہتمام کرتا ہے. تو یہ جوانوں کو کیا ہو گیا؟ جوان کیوں نہیں اس میں اپنا پارٹیسپیٹ کرتے، حصہ لیتے اللہ کے گھر کو آپ سجانے میں؟ اور لیکن کچھ مسجدیں ایسی ہیں جنہوں نے جوانوں نے ہی سنبھالی ہوئی ہیں. وہ قاری صاحب بھی جوان ہیں تو لڑکے ہی سارے مل کے کام کرتے ہیں اور خوب محنت اور مشقت سے کرتے ہیں. تو مسجدوں میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں اے سی بھی لگا ہونا چاہیے، وہاں پر ویکیوم کلینر ہونا چاہیے،
اور ظاہر ہے جب لوگ جو شکایت کرتے ہیں کہ سر یہ جو ویکیوم کلینر ہے جب لے لیتے ہیں تو لوگ جو کمیٹی والے ہوتے ہیں وہ اپنے گھروں میں اس کا استعمال کرتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک پورے نمازی جو ہیں وہ ویکیوم کلینر اپنے اپنے گھر لے جایا کریں اور کام کر کے واپس دے دو، تو یہ استعمال کی چیزیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ چھوٹا دل نہ کیا کریں کہ جی وہ مسجد کی چیز ہے تو گھر میں استعمال نہیں ہو سکتی، یا گھر کی چیز ہے مسجد میں استعمال نہیں ہو سکتی۔ جس کے گھر پہ ویکیوم کلینر ہے وہ لا کر مسجد کی صفائی کر کے واپس لے جائے، کوئی بات نہیں۔ اور جب اللہ توفیق دے تو ہر چیز اپنی ہونی چاہیے، یعنی اے سی لگوا لیجیے اور یہ انتظام کر لیجیے تو پھر، اور ایک چیز جو بہت ضروری ہے کہ چونکہ مچھر بھی ہوتے ہیں، صفائی نہیں ہوگی تو مچھر ہوں گے، تو باتھ رومز کی جو صفائی ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے خاص طور پہ مسجدوں میں۔ اور جو چندے کا رواج ہے، مطلب جھولی پھیلا کر مانگنا یا چادر لے کے آگے آگے، اس کو بھی ختم کریں۔ اب بہت ہو گیا نا، 63 سال میں بھی یہ جھولی نہیں بھری آپ لوگوں کی، اور مسجدوں میں بھی مطلب دعائیں کرنے والے موجود ہیں، اور جبکہ اسکولوں میں جو ہر اسمبلی میں ہوتا تھا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، کسی کی بھی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، کیوں نہیں ہو رہی؟ غور تو کریں نا ذرا۔ تو چونکہ جب حرام کی دولت سے کھایا ہوا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی، نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ حج قبول ہوتا ہے۔ بہرحال لوگ کر رہے ہیں، تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے جیسے گھر کا خیال رکھتے ہیں ایسے مسجد کا خیال رکھیں۔ اس دفعہ جس کے پاس بھی لیپ ٹاپ ہو، جو استعمال جانتا ہو، یوٹیوب کا استعمال کر کے، ویب کیم اور مائک کا استعمال کر کے، اگر 1,00,000 علماء کرام، زیادہ نہیں، مطلب 1,00,000 علماء کرام اپنی اپنی مسجد سے لائیو براڈ کاسٹ دے دیتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، تو دیکھیں اتنی انٹرنیٹ کے اوپر فحاشی موجود ہے آج، یو کانٹ بلیو اٹ، کہ آپ کوئی سائٹ کھولیں گے آپ کو مطلب اوریانی ملے گی، فحاشی ملے گی اور بے حیائی ملے گی۔ تو اگر 1,00,000 علماء کرام کی آواز میں قرآن پاک تلاوت تو ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر مسجد میں ہونا ہے، تو اگر وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے تو آنے والی نسلوں کے لیے بہت سہولت بن جائے گی۔ اس میں جو مدد آپ کو ہم سے چاہیے، آپ فون مجھے کریں انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ویب کیم خریدنا ہے یا کمپیوٹر کا ارینج کرنا ہے تو ممکن ہے ہم ارینج کروا دیں، چونکہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہ میرا جو آئیڈیا ہے وہ یہ کہ سیلف ہیلپ ہونا چاہیے، کہ ایک محلہ ہے اس میں اگر 1,000 گھر ہیں، 2,000 گھر ہیں یا 100-200 گھر ہیں، کسی ایک کے پاس ضرور یہ ٹیکنالوجی ہوگی، اور ظاہر ہے اب تو مطلب موبائل سے بھی آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں، لیکن موبائل سے ظاہر ہے وہ اتنا اچھی پھر کوالٹی نہیں بن سکے گی، وہ بات نہیں ہوگی۔ تو چونکہ ظاہر ہے آپ نے دنیا جب انٹرنیٹ پہ آتے ہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ظاہر کی دنیا ہے ایسے باطن کی دنیا، تو انٹرنیٹ جو ہے اس پہ آدھی دنیا کم از کم بیٹھی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی آپ لکھیں گے تو سیدھا۔ تو قرآن پاک کی جو اشاعت ہے ایک تو اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ وہ چھپ رہا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے، ایک یہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہیں وہ ان کا بڑا مقام ہے، میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ علماء اور مشائخ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس موقع کو فائدہ اٹھائیں، اور اگر میری ضرورت ہو تو آئی ایم ہیئر ٹو گائیڈ یو پراپرلی، کہ آپ کو انسٹال کروا دوں گا کسی بندے کو کہہ کر۔ تو ہوپ فلی، اور دوسری جو ریکویسٹ ہے کہ وہ آپ نے مہنگائی نہیں کرنی، اگر آپ بزنس مین ہیں تو جتنے علماء اکرام ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہ جو اب جمعہ مبارک آنے والا ہے کل، خصوصی ریکویسٹ کریں اس بات کی، جو بات میں کر رہا ہوں اس کی تشہیر کریں کہ ہم یہ جو انضامات ہیں یہ اپنے کمپیوٹر پہ نشر کریں گے، لائیو براڈ کاسٹ کریں گے، تو جو اس میں سر ڈالے گا یقیناً اللہ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں پھر آئیں گی، اور یہ جو دنیا میں دیکھیں تمام نمازیں پڑھنے والے لوگ بھی کو خوشحال نہیں ہیں، تو یہ خوشحالی تو اللہ کے فضل سے آتی ہے۔ اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے سنت مبارک پہ چلنا پڑتا ہے اور دوسروں کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ کہ اگر فرض کر لو ایک آدمی امیر ترین ہے، اس کے گھر میں اے سی بھی لگا ہوا ہے، گاڑیاں بھی ہیں، کاریں بھی ہیں، اور اس کے گھر کے لوگ خوش ہیں، تو لیکن اس کی وجہ سے اگر ہم سائے خوش نہیں ہیں یا اوروں کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو تب بھی ایسے ہی کنویں کی مانند ہے جو خشک ہے اس کے اندر سارا کچھ، لیکن یہ لوگوں کو دے نہیں رہا۔ تو کنویں میں پانی موجود ہے انسانوں کے پاس اس وقت، چونکہ ظاہر ہے بے شمار سہولتیں موجود ہیں، تو سہولتوں کو شیئر کرنا چاہیے۔ تو اس دفعہ
ایک تو لائیو براڈ کاسٹ جانی چاہیے، قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت جو ہے وہ وہاں موجود ہونی چاہیے، اپنے نام سے ڈال لیجیے، اپنا چینل بنا لیجیے۔ تو یوٹیوب جو ہے یہ فری میں ہے، یو اسٹریم بھی فری میں ہے، کمپیوٹر بھی آپ کو فری میں مل جائے گا اور لائیو چلا جائے گا، تو ایک آدمی بھی یہ سارا کام کر سکتا ہے۔ تو اس طرح عید کے جو 3 دن ہیں ان کو بھی سیلیبریٹ کرنا ہے۔ نارملی گورنمنٹ جو ہے وہ 1 یا 2 دن کی چھٹی دیتی ہے، تو آئی ول ریکویسٹ ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان ایز ویل کہ یہ 3 دن کی عید ہوتی ہے، تینوں دن کی چھٹیاں ہونی چاہیے، طریقے سے زندگی گزرنی چاہیے، اور چاند دیکھنے کا انتظام بہتر ہونا چاہیے تاکہ ساری دنیا کے ساتھ شولڈر سے شولڈر ملا کر ہم چل سکیں، اور جو لڑائی جھگڑے کی فضا بنتی ہے اس سے اوائڈ کرنا ہے۔ علماء کرام اور مشائخ اس قسم کی تقریریں کریں جن سے خیر و برکت کی بات ہو، وسائل کی بات ہو، زندگی کو گزارنے کے طور طریقے سکھائے جائیں، نہ کہ ایسی تقریریں کیے جائیں جو دوسروں کے خلاف ہوں۔ تو ہمیں اپنی زبان سے کوئی اختلافی بات بھی نہیں کرنی اس مرتبہ، تاکہ پوری دنیا میں یہ شو کیا جائے کہ مسلمان ایک چھتری کے سائے تلے، ایک جھنڈے کے سائے تلے اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اللہ بھی ایک ہے، قرآن پاک بھی ایک ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ہیں۔ ہمیں بھی ایک ہونا ہے، ہمیں نیک ہونا ہے۔ نیک ہونے کے لیے نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، برائی سے اور برے لوگوں سے بچنا پڑے گا، مہنگائی نہیں کرنی۔ جیسے میں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ 10% پروفٹ لینا ہے۔ صرف بزنس مین جتنے بھی دنیا میں بزنس کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے اٹیچ ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کا شعبہ ہے تجارت جو ہے، اور یقیناً جو لوگ صحیح طریقے سے بزنس کریں گے تو پھر خیر و برکت بھی آئے گی۔ اور یہ زکوٰۃ دینے کا بھی وقت آ چکا ہے۔ کوشش کریں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہے، جن پہ بنتا ہے، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس پہ کیا زکوٰۃ بنتی ہے، جو دینی ہے وہ رمضان شریف سے پہلے ہی ادا کر دیں تاکہ غریب غربا اپنا انتظام بہتر انداز سے کر سکیں۔ 4 دوست بنانے ہیں، 4 دوست۔ اب یہ بھی بات بتاتا جاتا ہوں، اس سے کوئی ایوائڈ یا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ صرف 20 اور 22% ہیں، جو کافر ہیں تقریباً وہ یا نان مسلم جو ہیں وہ کمیونٹی 80% ہے۔ تو جو بات ہم کر رہے ہیں آپ سے گزارش کہ آپ نے صرف 4 دوست بنانے ہیں، اس کا مطلب ہے 4 ہر بندہ یعنی مسلمان جو ہے اس کو 4 جو نان مسلم ہیں ان کو مسلمان کرنا ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف گوشت بیچنے والا گوشت بیچتا رہے گا اور نمازیں پڑھانے والا نماز پڑھاتا رہے گا، یا گاڑی چلانے والا گاڑی چلاتا رہے گا، پروفیسر جو ہے وہ سبق پڑھاتا رہے گا۔ نو، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ جب آخرت میں جاؤ گے 80% لوگ اس وقت نان مسلم ہیں۔ اگر آپ یہ 4 دوست پکے بنانے کی عادت ڈال لو گے تو پھر یہ پوری دنیا دوست بن جائے گی، اور اس طرح نان مسلم بھی جب آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ کھائیں گے، آپ کے طور طریقے کو دیکھیں گے، آپ کے اخلاق کو سمجھیں گے، آپ کے سسٹم کو سمجھیں گے، پھر ان کو خیر و برکت کا اندازہ ہوگا، ان کو پتہ ہوگا کہ کرسچینٹی میں کیا ہو رہا ہے، یہودیت میں کیا ہو رہا ہے، عیسائیت میں کیا ہو رہا ہے، مجوسیت میں کیا ہو رہا ہے، بدھ مت میں کیا ہو رہا ہے۔ آج بھی دنیا دیکھیں چاند کی پوجا کر رہی ہے، چونکہ بتانے والے ظاہر ہے تبلیغی جماعت بھی لگی ہوئی ہے، مجاہدین بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن اگر ہم صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گے تو یقیناً یہ دنیا وہ 80% میجورٹی ہے، وی آر ان مینورٹی، اسی لیے وہ ہمیں لفٹ نہیں دیتے کہ چونکہ ہمارے تو گھروں میں اتفاق نہیں ہے۔ ایک گھر میں اگر فرض کر لو 4 آدمی رہتے ہیں تو چاروں میں بھی اتفاق نہیں ہے، کسی کا قبلہ کدھر ہے، کسی کا قبلہ کدھر ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ جب قبلہ ایک ہے تو سب کا قبلہ ایک ہی ہونا چاہیے بس۔ اور جب شیطان نے ٹھیکہ لیا ہے ہمیں خراب کرنے کا تو ہم نے شیطان کی شر شرارت سے بھی بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمارے کاموں میں خیر و برکت رکھیں، اور جو ہمارے کاموں میں کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کے صدقے پوری فرما دیں، اور ہمیں اس رمضان المبارک کو اس طرح سمجھنا جیسے ہماری زندگی کا آخری مہینہ ہے۔ اور ویسے تو ہر نماز کو، ہر سجدے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آخری سجدہ ہے، پتہ نہیں دوسرے سجدے میں ہم ہوں یا نہ ہوں، زندگی وفا کرے نہ کرے، پتہ نہیں کس گلی کے موڑ پر ہمارے زندگی کی شام ہو جائے۔ اور سب سے معافی بھی مانگ لینی ہے، جتنے لوگ ہیں دنیا میں جن سے آپ نے زیادتی کیا ان سے معافی مانگ لینی ہے، معذرت کر لینی ہے کہ اگر ہماری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی اس کی معذرت چاہتے ہیں۔ اور رمضان شریف میں جن لوگوں نے پہلے کبھی روزے نہیں رکھے وہ اس دفعہ ضرور روزے رکھیں، انشاءاللہ جو بیمار ہیں وہ بھی روزے رکھیں گے تو صحت مند ہو جائیں گے، جو غریب ہیں وہ امیر ہو جائیں گے۔
جو علم حاصل کر رہے ہیں ان کے اچھے نمبروں سے امتحان میں کامیابی انہیں ملے گی۔ تو دین دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ